أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شاد عظیم آبادی کی غزل۔ تو پہلا شعر لیتے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں، پہلے ان کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تمنا یعنی خواہش، الجھانا یعنی پھنسانا، بہلانا یعنی دھوکہ دینا۔ پھر بتاتے ہیں، تمنا یعنی خواہش، الجھانا پھنسانا، اور ایک اور لفظ ہے بہلانا، دھوکہ دینا۔ تو اب آتے ہیں تشریح پر۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں، یہ غزل کا مطلع ہے۔ شاد عظیم آبادی اس غزل کی مطلع میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے دے کر چپ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی محبوب نے دھوکے میں رکھا۔ سوچتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری مراد پوری ہوگی، لیکن غیر محسوس طریقے سے میری عمر بیت رہی ہے، گزر رہی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے دے کر چپ کیا جاتا ہے، خاموش کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی محبوب نے دھوکے میں رکھا۔ سوچتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری مراد پوری ہوگی، لیکن غیر محسوس طریقے سے میری عمر گزر رہی ہے، میری عمر بیت رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے، ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے واقف، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دوسرا شعر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ شعر ہے، ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے واقف، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں، مدت یعنی عرصہ، مدتوں کافی عرصہ سے، آگاہ یعنی واقف، آگاہ یعنی واقف، کوچہ یعنی گلی۔ تشریح پر آتے ہیں۔ غزل کا یہ دوسرا شعر ہے۔ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں اس شعر میں کہ محبوب کی گلی کوچے کی
ذرے ذرے سے میں واقف ہوں۔ میں محبوب کی گلی کوچے سے کہ ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے یہ گلی میں نے چھان ماری ہے۔ میں اس گلی سے آیا گیا ہوں۔ اب تو میں آنکھیں بند کر کے بھی محبوب کی گلی کا خاکہ کھینچ سکتا ہوں۔ گویا عشق کے معاملے میں کافی تجربہ ہمارا ہے۔ گویا عشق کے معاملے میں کافی تجربہ ہمارا ہے۔ شاد عظیم آبادی کی غزل کا یہ دوسرا شعر دوبارہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کوچے کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے یہ گلی میں نے چھان ماری ہے۔ اب تو آنکھیں بند کر کے بھی میں محبوب کی گلی کوچے کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں، خاکہ کھینچ سکتا ہوں۔ گویا عشق کے معاملے میں تجربہ ہمارا کافی ہے، ہمارا کافی تجربہ ہے۔ یہ تھا دوسرا شعر۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ شعر ہے: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں دل مضطر، پریشان دل، دل مضطر پریشان دل، بزم رونق بزم، محفل کی رونق، بزم یعنی محفل۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ تیسرا شعر ہے یہ۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محفل کی رونق، مجھے دیکھ کر تم منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ میرے اس پریشان دل سے پوچھ، میں یہاں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ دوبارہ تشریح پر آتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے رونق محفل، کہ اے محفل کی رونق، تو نے مجھے محفل میں دیکھ کر مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا؟ میرے پریشان دل سے پوچھ، میرے غمزدہ دل سے پوچھ، میں یہاں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ یہ تھا تیسرا شعر۔ اب آتے ہیں اسی غزل کی چوتھی شعر پر۔ چوتھا شعر ہے: نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، نہ تھا معتقد، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد، معتقد معنی اعتقاد رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ اعجاز میں، شراب کا معجزہ، کرامت۔ اعجاز کے معنی ہیں معجزہ۔ اعجاز میں ہوتا ہے شراب کا معجزہ، معتقد ہوتا اعتقاد رکھنا۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے۔ اس شعر میں
اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے شراب کی کسی خاص تاثیر پر کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اعتقاد نہیں رکھتا ہوں کہ شراب کی تاثیر کیسی ہے، شراب کا معجزہ کیسا ہے، میں اس پر اعتقاد نہیں رکھتا ہوں۔ مجھے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے، اس کے لیے مجھے اس میں پھنسایا گیا ہے، لیکن میں شراب نوشی کے لیے مجھے شراب نوشی کے لیے تیار کیا گیا، مجھے عشق مستی سکھائی گئی۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے شراب کی کسی خاص تاثیر پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے شراب کی کسی معجزے، کسی کرامت پر کوئی اعتقاد نہیں، بھروسہ نہیں۔ مجھے بڑی مشکل سے اس کے لیے تیار کیا گیا، مجھے شراب نوشی کے لیے تیار کیا گیا، مجھے عشق و مستی سکھائی گئی، نہیں تو میں اس کا قائل نہیں تھا۔ یہ تھا چوتھا شعر۔ اب آتے ہیں پانچویں شعر پر۔ پانچواں شعر ہے لاسٹ اس غزل کا، یعنی مقطع۔ یہ ہے شعر: کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ پھر پڑھتے ہیں یہ شعر: کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے۔ غزل کا یہ آخری شعر ہے، یعنی مقطع۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا بالکل پسند نہیں۔ ہم تو وہاں جنت میں مصیبت و پریشانی سے دور تھے، آزاد تھے، ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لایا گیا۔ یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے میرے لیے، یہ تو خراب جگہ ہے۔ دوبارہ تشریح پر آتے ہیں۔ شاعر اپنے اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا بالکل پسند نہیں۔ ہم تو وہاں جنت میں مصیبت و پریشانی سے بالکل مبرہ تھے، پاک تھے، دور تھے، ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لایا گیا۔ یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں، یہ تو خراب جگہ ہے۔ یہ تھی آج کی غزل۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔